بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ کیا آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے؟ اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے دوست کو دیکھیں، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھیں۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک محبت بہت خوبصورت چیز ہے، اگر ہاتھ تھام کر ساتھ چلنے والا نیک انسان ہو۔ جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھیڑے مت، اسے ایسے چھوڑ دے جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے اور زندگی میں آگے بڑھ جائے کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے، حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ نمبر 1 اپنی غلطی تسلیم کرنا، نمبر 2 دوسروں کو معاف کر دینا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہے کہ وہ رحیم ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی، تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتا وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ وضو سے شکل
قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ سروں پہ شفقت کے پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ اپنے بزرگوں کی قدر کیجیے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، مسکراتا چہرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں کا حامل بنائے، آمین۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا، آمین۔